صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور اسرار کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا عز العرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دنیائے عرب کی آبرو. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب سخت بدحالی، تنگی اور مصیبت میں تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے نہ کسی نبوت سے شناسہ تھے، نہ کسی کتاب سے. دوسری قومیں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس زمین و آسمان والوں سے افضل ترین ہستی کو رسول بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ان کا حال درست ہو گیا اور آپ کی بدولت تمام شہروں اور تمام اقوام پر عرب غالب آ گئے. لوگ ان کے شہروں کا قصد کرنے لگے، ان کی لغت سیکھنے لگے اور ان کی زبان اپنانے لگے. یوں اہل عرب نے دنیا و آخرت کی عزت پائی. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اہل دل کے لیے ایک زبردست موضوع ہے، اور جب یہ اس پہ میرے اسکالر حضرات گفتگو کریں گے اور میری آج کی نعت خان جب بارگاہ سرور عالم میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں گی تو ایک خاص آپ کیفیت محسوس کریں گے، اور اہل دل جو ہیں وہ اپنے خیال کی دنیا میں مدینہ منورہ کے نظارے جو ہیں آنکھوں میں بسا رہے ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، اور قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ اگلا مصرع میں نے ساتھ لگایا ہے. ناظرین کرام، قافلے عشاق کے رواں دواں ہیں. چند دن بعد حج بیت اللہ ہوگا، اور جو حجاج کرام، جو غلامان مصطفیٰ دنیا سے کونے کونے سے کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، ان میں جو سعادت بعض کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے بعد وہ مکہ مکرمہ حاضری دیتے ہیں. وہ مجھے بخاری کا شعر یاد آتا ہے، بڑا زبردست تھا کہ وہ حرم کے راستے تھے تو پہنچ گئے خدا تک، تیری راہ گزر سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. مدینہ منورہ سے جا کے جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کی ایک اپنی کیفیت، اور وہ وہاں سے جو اجازت لے کے جاتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنی تزکیہ پوری طرح کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا کے، اور ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح کے کیفیت میں دربار پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں. اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو ارشاد ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو اس لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. بعض کچھ کیس بہت کم تعداد میں ایسے بھی ہیں. ہمارے ایک صاحب جو تھے ان کا محکمہ انصاف سے تعلق تھا اور انہوں نے بڑے حج کیے، تو وہ بڑے فخر سے بد نصیب کہا کرتا تھا کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں لیکن میں مدینے تے کبھی نہیں گیا، پنجابی میں کہتے لوگ. تو مجھے احباب نے کہا کہ یہ کہتے میں مدینے نہیں کبھی گیا. میں نے کہا بھائی اجازت ہی نہیں ملی. مدینہ تو کوٹھالی ہے، گند کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا. تو بد نصیب ہیں جو حج تو کرتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری آ کے زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کرتا ہے پھر وہ بھول جائے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ارشاد گرامی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس کی شفا، اس کے لیے شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی. تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے آداب اور کس طرح جو ہے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاضری دیتے ہیں، وہ حسن رضا کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اور آسی کرنالی ہمارے مخدوم فرت حسین بخاری صاحب کا ہمشہر، اس کا بڑا خوبصورت ایک شعر تھا آسی کرنالی مرحوم کا. اس نے کہا کہ مدینہ سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا،
الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ حضور شہر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جو شہر ہے اس کا تو لطف ہی ایک اپنا ہے۔ خنک شہرے کے جا دل برست، جو اقبال کہتا ہے، وہ تو ہماری جان و دل کا کعبہ ہے۔ وہ شہر پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو ہے، وہ شہر پاک جہاں صحابہ کے آنسوؤں کی طلعت ہے، وہ شہر پاک جہاں صحابہ کے سجدوں کے نشان ہیں، وہ شہر پاک جس میں بلال حبشی کی اذان کی آواز آج بھی فضاؤں میں ہے اور اہل دل اس کو سنتے ہیں۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں، نواز سکتے ہیں جس طرح 1400 برس پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے۔ لیکن جانے والے جو ہیں وہ کس طرح جائیں اور وہاں سے طلب کیسی ہوتی ہے، بے شمار واقعات ایسے اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو میرے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن آج میں خاص طور پہ، چونکہ مخدوم صاحب جو ہے ملتان سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں، میں آج ان کو سننا چاہتا ہوں۔ اور ہماری جو آج نعت خوان ہیں پروفیسر سلمیٰ خان، وہ خاص طور پر آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ اسلام آباد سے خاص طور پہ آج ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی آئی ہیں کہ حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ اور وہ جو کہا نا کہ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ اے راہ روان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ جن لوگوں کو امام جلال الدین سیوطی نے واقعات لکھے ہیں، امام جوزی نے لکھے ہیں، ایسے واقعات کہ جن کی طلب اور تڑپ جو تھی نا وہ سچی طلب تھی، تو اے حرم کے مسافر یا ہو بقا، یہ طلب، یہ تڑپ اور یہ شوق لقا، لطف جب ہے کہ دیوان عالم تیرا کیف ساواں مسلسل سفر میں رہے۔ یہ جو کیفیت جن لوگوں کی ہوتی ہے نا، پھر ان کو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے رہے، تڑپ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلوایا۔ اور ایک واقعہ تو ایسا بھی امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو بڑی تڑپ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پتہ نہیں کتنے مرتبہ، کروڑوں مرتبہ پڑھ چکا تھا، اور تڑپتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے، تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا درود پاک پڑھ رہا تھا، غنودگی کے کیفیت طاری ہوئی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آنے کے لیے پریشان تھے تو ہم تمہیں خود دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، تمہاری حاجت روائی کے لیے ہم خود آ گئے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں بیٹھ کے امام مالک نے منصور کو کہی تھی، جب اس نے پوچھا تھا کہ میں دعا جو ہے وہ روضہ انور کی طرف منہ کر کے کروں یا کعبہ کی طرف، تو انہوں نے کہا تم اس ہستی کی طرف پیٹھ کر کے دعا مانگنا چاہتے ہو جو میرے بھی شافع روز محشر ہیں، اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جو شافع محشر ہوں گے ان کی طرف تم پیٹھ کرو گے۔ تو یہ ادب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو آج وہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر دیوان سید فرت حسین بخاری صاحب، آپ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور ایک درویش انسان اور ایک مکمل صوفی ہیں۔ مہربانی فرماتے ہیں میری ریکویسٹ پہ اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان صوفی دانشور ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ کل میں کہہ رہا تھا کاظمی صاحب سے کہ سعیدی جو ہے اس کو سانپ پالنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کتنی تلخ حقیقت ہے انسان کے ہمسائے سانپ، سانپ کی دو ہی قسمیں ہیں، اپنے یا پرائے سانپ، یہ دونوں طرح کے سانپوں کو پالتے ہیں۔ بڑا ان کا ظرف ہے ماشاءاللہ، ہم سے تو نہیں برداشت ہوتا۔ میرے تو بزرگوں نے، میاں محمد صاحب نے کہا تھا کہ دانش مندہ سپ نہیں لڑ دے ایک کھڈو دو واری، مڑ مڑ دھوکھا کھاون جڑے مت انہاں دی ماری۔ اور میں اپنی میرے تیسرے مہمان پروفیسر سید فہد علی کاظمی، استقامت ہے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہی ہے روز اقبال ہمیشہ دیر سے آیا کرتا ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین، اور اس وقت ہماری جو نسل نو ہے، نوجوان جو ہیں، ان میں تصوف پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ اور میری اگلی مہمان پروفیسر سلمیٰ خان، یہ خود بھی شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، پروفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ
پاکستان میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے بہتر آج کے دور میں نعت پڑھتا ہو، تو میری پسندیدہ نعت خوان ہے، ان سے ہم نعت بھی سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر دیوان سید فروز حسین بخاری جی۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کی شفقت کا شکریہ کہ ایسے موضوع مبارک پہ جس پہ گفتگو کرنے کے میں تو کسی طور بھی لائق نہیں، لیکن میں اس پروگرام میں خاص طور پر اس نیت سے آیا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ ظلم تو نفسی، میں اپنی جان پہ ظلم کر چکا ہوں، تو حضور کی اس محفل مبارک جو روزہ مقدسہ سے متعلق ہے اس میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ روزہ مبارکہ کی جو خوشبو ہے نا قبلہ، وہ جس نے سونگھ لی اس کو اور کسی خوشبو کی ضرورت نہیں۔ سیدہ فاطمہ کا یہی وہ فرمایا کہ ماذا علی من شمّ تربت احمد، جس نے حضور کے روزہ اقدس کی خوشبو سونگھ لی، ان لا یشم مد زمان غوالیہ، اس کو اب کسی خوشبو کی ضرورت ہی نہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ جس روزہ اطہر میں آپ تشریف فرما ہے، میری جان قربان ہو جائے، فیہ العفاف، یہیں پرہیزگاری ہے، وفیہ الجود، یہیں سخا ہے، وفیہ الاکرم کرم، اور یہیں ہی کرم مبارک ہے۔ اور جو موضوع ہے میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ، تو قبلہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیندیں عرب شریف ڈٹھو سے، لوندھیں سکھ دیں نہ مرگیوں سے، سونے سانول یاد کتوں سے، سونے سانول نے ہمیں یاد کیا تو ہم وہاں پہ حاضر ہو گئے اور زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ یار ہار سنگھار سہاندے ہیں، اب جو ہے نا جو ہم ہار سنگھار کرتے ہیں، اب بناؤ سنگھار اب بناؤ سنگھار، اس کے ہم لائق ہیں، ہم جچتے ہیں۔ تو وہ جو شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو یہ تو کعبے کا کعبہ دیکھنا ہے۔ اور حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز محشر کعبہ چل کے آئے گا اور آ کے عرض کرے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور فرمائیں گے وعلیکم السلام یا بیت اللہ۔ یہ بقعہ مبارک وہ جگہ ہے قبلہ غازی صاحب کہ افضل من الکعبہ و من العرش، کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، اور اس طرف جانا لزیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے جانا جو ہے افضل من زیارت الکعبہ و من زیارت البیت المقدس، کہ بیت المقدس کی زیارت اور کعبہ کی زیارت سے بھی حضور کے روزہ اقدس کی نیت کی زیارت کر کے جانا وہ زیادہ افضل ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حضور کو بہت محبوب تھا کہ جب حضور وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے عرض کی یا رب اللہم اخرجتنی، تو نے مجھے یہاں سے بھیج رہا ہے، من احب البقاء الیہ، یہ وہ جگہ ہے جو مجھے محبوب ہے، لیکن اب مجھے اگر بھیج بھی رہا ہے فاسکنی، تو مجھے وہاں پہ سکونت کی جگہ دے، من فی احب البقاء الیک، جو تجھے پھر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو گویا مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور اللہ کو حضور کتنے محبوب ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، جہاں محبوب ہوگا، اور جب مکہ میں ہو تو مکہ ہے لا اقسم جب بہذا اس البلد، کو مونجھ آتی ہے تو پھر عرش پہ بلا لیتا ہے، اور پھر جب پھر مشتاق ہوتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں ان ربک مشتاق الیک، آپ کا رب جو ہے آپ کے لیے مشتاق ہے، اب آ جائیں۔ حضور امت کے لیے یہاں پہ جب تشریف فرما ہے، پھر اب وہ اداس ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب قحط پڑتا ہے تو حضرت ام المومنین تو سمجھ جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ام المومنین مر رہے ہیں لوگ، تو آپ فرماتے ہیں انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روزہ مبارکہ کی طرف جاؤ، وہ روشن دان بناؤ کہ اس کے
اور ان کے چہرے اقدس کے درمیان کوئی چیز چھت نہ رہے, آج تک وہ کوئی کھڑکی چیز ہے, حائل نہ ہو, وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے, آج کھڑکی تک ہے. کھلی ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ اس سال کو شادابی کا سال کہا, سرسبزے کا سال کہا. اور حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس اور آ کے کہا کہ اکشفی لی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا روضہ مقدسہ تو کھول دیں, میں زیارت کر لوں. وہ زیارت کے لیے گئی. اب کہتے ہیں اتنا روئی حتیٰ ماتت, کہ یہاں کہ وہ فوت ہو گئی وہیں پر. ہائے ہائے ہائے. اور مروان آیا, اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وادعاً وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے چہرہ اقدس کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک کر کے سرگوشیاں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اتدری ما تصنعو, کیا تم جانتے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب نے جب یوں دیکھا تو وہ رک گیا کہ یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا نعم, ہاں میں جانتا ہوں, جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو حضور کے پاس آیا بیٹھا ہوں. ولم آت الحجر, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں تو حضور کے پاس آیا ہوں. اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہے اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا, تیسرے دن ایک شخص آیا, فرما بنفسہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو گرا دیا. اور پھر اس نے وہ جو موتیوں والے سنگریزے ہیں نا, وہ اٹھائے اپنے سر میں ڈالے, ہائے ہائے اور پھر رونے لگا. ہائے 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 اور پھر کہا ہائے ہائے ہائے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا, سمعنا, ہم نے بھی سنا, کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جاؤ کا, حضور کے پاس آ جاؤ, اور وہاں آ کر فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ, اللہ سے وہاں پر معافی مانگو, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور حضور بھی تمہیں اگر قبول کر کے معافی کی طلب کر لیں, لَوَجَدُ اللَّهَ تواب. اب جو ہے وہ کہتا ہے میں تواب بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. تو وہ کہنے لگا ظلمت نفسی یا رسول اللہ, میں نے گناہ کر لیا ہے, آپ کی خدمت میں آیا بیٹھا ہوں, تستغفر لی, میرے لیے دعا کریں, طلب کریں معافی کی. پھر روتا رہا. تو حضرت علی اور دوسرے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آواز مبارک آئی, انہو قد غفر لک, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس تمہیں معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں ہنیئن لمن زار خیر الورا, خوشخبری اس کو جس نے حضور کی زیارت کی. سبحان اللہ. کیوں؟ فحتی عن النفس اوزارہا, اپنے جو بوجھ ہے اپنے نفس کا وہ اس نے وہیں کم کر دیا, اتار لیا. فکأنہ, کیونکہ بے شک فی القبر, قبر مبارک میں, حیٌ ناطقٌ, حضور زندہ بھی ہیں اور حضور بولتے بھی ہیں. فالواقفون, اور جو ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کے خدمت اقدس میں, نواقص الاذقان ہیں, تو وہ بڑے ادب سے کھڑے ہیں. تو ہمارے دادا حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ قدمین شریفین کی طرف جا کے وہاں پہ آپ نے سلام عرض کیا, سلام کا جواب بھی پایا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا والدی لا تقم بین زواری, بیٹے زائرین میں یہاں نہ کھڑے ہو. اب تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو شیخ اور وہاں کے جو استاد تھے ایک سلسلے میں, وہ دوڑتے ہوئے آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ اے سید یہاں پہ کھڑے ہوں, یہاں پہ شاہ رکن عالم بھی کھڑے ہوتے تھے, حضرت نصیر الدین چراغ بھی کھڑے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں ادباً میں ایک قدم ان سے پیچھے کھڑا ہوا, اور وہ جو آئے حضرت امام رفاعی رحمت اللہ, احمد رفاعی, تو سلام عرض کیا. سلام کا جب جواب آیا کہ وعلیکم پہلے کہا کہ السلام, یا رسول اللہ, پہلے میں دور تھا اور آپ کی خدمت میں دور سے سلام عرض کرتا تھا, اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی جد سے ہوں, اور اب کیا, اب بتائیں. وجد میں آئے, جب وجد میں آئے پھر کہا فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا, کہ میں جب دور تھا نا یا رسول اللہ, اپنی روح کو میں آپ کی خدمت میں کنت ارسلھا, بھیجتا تھا ہمیشہ. تو قبل الارض, وہ اس زمین اقدس کو چومتی تھی, انی, میری طرف سے, فہی نائبتی, وہ میری نائب بن کے, وہذہ
नौबतुल अशबाह कद हदरत, और अब मेरे जिस्म की बारी आ गई, हाय वो हाजिर है। फम दुद यमीन का, या रसूलल्लाह अपना दस्त अकदस आगे बढ़ाएं, कई तहजा बिहा शफती, कि मैं बोसा दे दूं। तो कहते हैं नूर मुकद्दस वाला दस्त अकदस जब बाहर आया ना, दौड़ के गए, चूमा, बेहोश हो गए। तो वो जो रावी है ना, वो कहता है, उससे किसी ने पूछा कि जो आपने देखा आपको रश्क तो हुआ? उन्होंने कहा तुम मेरे रश्क की बात करते हो, उस दिन तो मलाइका रश्क कर रहे थे कि काश हम ज़ात अकदस के दस्ते अकदस को जो है चूम लेते। अच्छा, एक रवायत ये भी है कि सैयदना गौसल आज़म भी उस वक्त मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ, तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी भी ये एक रवायत हज़रत इमाम रफ़ाई तो फैज़ याफ्ता हैं, हाँ जी, हुज़ूर गौस गौस पाक के, लेकिन सिलसिले के। अगर ये करम का मामला हुआ है तो वो भी हजूर गौस पाक के साथ भी ये हुआ था, वो भी जब गए तो इस तरह दस्ते अकदस बाहर आए। गौस पाक की बात आ गई तो उनकी एक रिवायत मुबारक में आप खुतबा पढ़ रहे थे कि खुतबा पढ़ते पढ़ते आप रुक गए, आप उठ के आगे जाके बैठ गए अदब से, और मिंबर की तरफ मुंह कर लिया, कुछ देर बैठे रहे, फिर उसके बाद उठे, फिर मिंबर पे बैठे। तो खादमों ने अर्ज़ किया कि हुजूर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहते हैं जब मैं खुतबा पढ़ रहा था तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फिर अब्दुल कादिर की क्या मजाल कि वो मिंबर पे बैठे, तो मैं अदब से बैठा रहा जब तक हुजूर तशरीफ़ फरमा रहे। हुजूर तशरीफ़ ले गए, फिर मैं वहाँ पे आके बैठा। वाह वाह जी। डॉक्टर सईदी, खाके तैबा आज दो आलम खुश तरस्त, बस दिल करता है बंदा वज्द करे और ये पढ़े, खाके तैबा आज दो आलम खुश तरस्त, खुनक शहरे के आजा दिल बरस्त। हाय हाय हाय, खुनक शहरे के आजा दिल बर, हमारा तो दिल पर वही रहता है। हाय हाय जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत और कैफियत से मामूर प्रोग्राम में। एक आपको बात बता दूं, जी जी। प्रोफेसर सलमा को जब हमने इनवाइट किया तो इन्होंने मुझे कहा कि ये आपने हाफिज़ मज़रुद्दीन का शेर समझ के भेजा है। मैंने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा ये टॉपिक कैसे रखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, वल्लाह यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये अलामा चिड़िया कोठी बैठा हुआ था और एकदम मुझे ख्याल आया कि लोग जा रहे हैं आजकल हज पे, और बाज़ खुश नसीब तो सारे वहाँ जाते हैं, कुछ बदनसीब हैं जो मक्का से लौट आते हैं और मदीना मुनव्वरा जाना ज़रूरी नहीं समझते। तो एकदम मेरे ज़ुबान से ये जारी हुआ, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका। वो बुलाते तो वो हैं, तो जिसको वो बुलाएं उसकी हाज़िरी लाजमी है, तो जिसको वो नहीं बुलाते वो बदनसीब मक्का से भी होके वापस आ जाता है। जी। ताबे मिराते सहर गर्दे बयाबाने अरब, गाज़ाए रूए कमर दूधे चरागाने अरब। मैं आसान करके समझा भी दूँ कि जो मदीना मुनव्वरा का जो सुबह है ना, उसका जो शीशा है, उसकी जो चमक होती है ना, चमक, वो अरब का जो बयाबान है उसकी गर्द में शीशे जैसी चमक पाई जाती है। ऐसा ही होता है। और दूसरा गाज़ाए रूए कमर दूधे चरागाने अरब, अरब के चरागों में जलने वाला जो तेल है, उससे जो धुआं उठता है ना, वो चाँद अपने चेहरे पर मलता है तो उससे नूर आता है। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह बहारे चमनिस्ताने अरब, पाक हैं लौसे ख़ज़ा से गुलो रेहाने अरब, जहाँ ख़ज़ा का गुज़र नहीं है। और ये शेर, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीस, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीस, यूसुफिस्ता है हर एक गोशाए किनाने अरब। वाह वाह। यूसुफिस्ता है हर एक गोशाए किनाने अरब, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अभी पिछले दिनों हाज़री की तौफ़ीक नसीब हुई, तो वो कैफ़ियत मेरे साथ जामिया महमदी शरीफ के साहबज़ादा साहब भी थे, तो जो कैफ़ियत मुश्तरका थीं वो अर्ज़ करते हैं, और उसमें काफ़ी पहलू हमारे लिए भी समझने के और सोचने के हैं। पहली बात तो ये है कि जब बंदा हरमैन शरीफ़ैन के सफ़र पर जाता है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस पर 3 किस्म के असरात होते हैं। एक असर वो है जो उसकी अक्ल पर होता है, एक वो है जो उसके कल्ब पर होता है, और एक वो है जो उसके नफ्स पर होता है, और तीनों इस कैफियत से मुसलसल गुज़रते हैं। ठीक। वो चाहे हरम मक्का हो या हरम मदीना हो, तीनों से ये गुज़रते हैं। कभी वक्त मिलेगा इसकी तफसील को भी छेड़ेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
اور خصوصاً مدینہ منورہ کا وہ حصہ مسجد نبوی شریف کا جہاں پہلی مسجد نبوی شریف ہے، اس کے اندر آدمی چلا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے صحابہ کرام کی روحیں وہاں پر رقص کناں ہیں اور وہ انفاس محسوس ہوتے ہیں، لیکن بشرطے کہ بندہ تسلی کے ساتھ بیٹھے، موبائل کے چکر میں نہ پڑے اور بیٹھے اور تصور کرے تو پھر وہ کیفیات نہیں تو وہ آپ کا مطلب سیلفی نہ بنا کے بھیجیں، یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پہلو جو ہے اس میں جو میں عرض کرتا ہوں کہ بڑی بڑی ہستیوں نے، مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ میرے آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے وجود مبارک کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور اس وقت بھی آپ کنت نبیوں آدم بین الماء والطین کی کیفیت میں تھے، تو وہ منظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے گئے اور میں نے پھر دیکھا کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کس طرح فیضان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ کیفیات محسوس کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جب میں نے عرض کی اور میں نے زیارت کی تمنا کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ اس میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کی جو روحانی کیفیات ہیں، روحانی وجود پاک ہے، میں اس کو دیکھوں، لیکن آپ جسمانی وجود پاک کے ساتھ میرے سامنے جلوہ فرما ہوتے رہے تو مجھے پھر احساس ہوا کہ انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم میں بھی متصور ہو کر آ سکتی ہیں، جہاں چاہے جس وقت چاہے۔ جس تک بھائی شاہ عبد الرحیم ان کے والد شاہ ولی اللہ کے جب بیمار ہوئے ایسے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی تیمارداری اور کرم فرمایا تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے کہ نہیں، تو دل میں خیال آیا کوئی یعنی ثبوت اس کا مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنی ریش مبارک کے جو تھے موئے مبارک وہ عطا فرمائے، اور وہ جب اس کیفیت سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ شاید خواب تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائی کی اور بتایا کہ تمہارے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ شاہ ولی اللہ کی نسل سے وہ موئے مبارک تھے۔ لیکن آج کا 2 پیسے کا کوئی پیر ملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میری داڑھی کے موئے مبارک، میرے سر کے موئے مبارک، میرے بیٹوں کے موئے مبارک، اتنی جہالت ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، میں عرض کر ہم اس ذوق میں رہیں، مطلب یہ نہیں، یہ اصلاح بھی ساتھ ساتھ، میں اس کو گستاخی رسول سمجھتا ہوں۔ وہ تو ہے، اگر کوئی آدمی اپنے پیر کے جوتوں کو نالین پاک کہتا ہے، اپنے پیر کے بالوں کو جو ہے موئے مبارک کہتا ہے، تو میں تو ننگی تلوار ہوں۔ جو رسول اللہ کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے نا، جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں کاظمی تو دونوں ہی ہر وقت تلوار پکڑی ہوئی ہم، بیٹھنے دیں گے کسی کو؟ جی، یہ تو شرک فی رسالت ہے جی، اس میں تو دوسری بات نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے، انسان مدینہ منورہ زندگی کا پاور ہاؤس ہے۔ جو بھی انسان وہاں چلا جاتا ہے، نص قرآنی بھی ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو فوراً حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ پڑھو نا، دل جس سے زندہ ہے ظفر علی خان، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ حضور رحمۃ اللہ العالمین ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو وہاں روح کو زندگی کا احساس ہوتا ہے اور روح کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو جو آدمی مدینہ منورہ میں حضور حاضر ہوتا ہے وہاں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاس مبارک کے حصار میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، اپنے گھر جیسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، اور ایسی لذت جیسے قدیم بندہ کسی جگہ رہا ہو۔ یہ قدیم وہ ہے جو حادث کے مقابلے میں ہے۔ وہ ہمارے ایک سرائکی شاعر ہیں شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جنا الستی میل لگا کالو بلادا جشن تھی آہا اسانتا ہوں ویلے ویل حضور دیہا سے۔ تو وہ جو قدیمی کیفیات ہیں وہ وہاں پر انسان محسوس کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو وہاں محسوس ہوتی ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، سیرت طیبہ کے جو واقعات ہیں، تاریخ میں ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بندہ گزرتا ہے تو ان کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے، اور بندہ دیکھتا جاتا ہے اور سمجھتا جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہوتے ہیں، اور مولانا روم نے بھی یہی کہا کہ آدمی
دید است و باقی پوست است. تو انسان تو دیکھنے سے بنتا ہے نا. ذہین شاہ تاجی کا کیا خوبصورت شعر ہے جس نے ہمیں کیف میں رکھا مدینہ منورہ میں جتنے دن رہے. خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. واہ واہ. یہ تو نسل در نسل دید ہی چلی آ رہی ہے نا, یہ فیض چلا آ رہا ہے, یہ کیف ہے. تو ایک اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصورہ شریف کو اگر دیکھیں, گنبد خضرا کو, آدمی بیٹھے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احساس انسان محسوس کرتا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اور ایک اور کیفیت اس میں یہ ہے کہ سورہ احزاب, سورہ توبہ, سورہ حجرات اور سورہ فتح کی اگر بندہ آیات تلاوت کرے تو ایک خاص وجدانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. اور پھر مسجد نبوی شریف میں جب بندہ زمزم پیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے حوض کوثر پر ہجوم جو ہے وہ امڈا آ رہا ہے, اور وہ منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں دیکھیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں, انہوں نے کہا تھا اس دن پر بھی سلام ہے جس دن میں زندہ ہوا, اس دن پر ہے جس دن میری وفات ہوگی, جس دن اٹھایا جاؤں گا, اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا برکتیں میرا حصار کیے رکھیں گی. سبحان اللہ. تو یہ تو وہ مرکز ہے کائنات میں جس وجود پاک کے صدقے سے کائنات کو برکتیں نصیب ہوئی ہیں. تو یہ تو شاعر اللہ میں سے سب سے, جو شاہ صاحب نے وہ شعر پڑھا تھا, حدیث پاک پڑھی تھی کہ یا اللہ مجھے اس جگہ لے جا جو کتاب تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. تو مدینہ منورہ تو وہ جگہ ہے. اس میں پھر ایک اور جو کیفیت ہے پیدا ہوتی ہے کہ بندہ جب وہاں حاضر ہوتا ہے نا, غیر ارادی طور پر اس کا تزکیہ ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کی شان کا اظہار ہوتا ہے, غیر ارادی طور پر اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور ایسے کیفیات سے بندہ گزرتا ہے, دیکھیں نا, پتہ بھی نہیں چلتا اور دل صاف ہو رہا ہوتا ہے, کبھی آنسوؤں کے ذریعے سے, کبھی وہ مناظر کو تصور میں لانے کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے, علامہ نے کہا گرد تو گردد حریم کائنات آز تو خواہم یک نگاہ التفات, پوری کائنات وجود آپ کے گرد محو طواف ہے, میں بھی آپ کی نظر کرم کا امیدوار ہوں. ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی, کشتی و دریاؤ طوفانم توئی. تو یہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یہ رحمت تو ہر جگہ ہے, لیکن مدینہ منورہ میں جا کے نا اس رحمت للعالمینی کے حصار کے اندر جب بندہ جاتا ہے خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے. نہیں, وہ سائیں گوہر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ القرآن عبدالغفار ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا تھا نا, انہوں نے کہا حضور کی تو نظر کرم ہر جگہ میسر ہے. تو انہوں نے کہا یقیناً ہے, لیکن جو شرفاء ہوتے ہیں نا, جب ان کے گھر کوئی قاتل بھی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر چل کے آ گیا ہوں, تو معاف فرما دیتے ہیں. حضور کے گھر جاؤ, میں گناہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, ادھر جاؤ. اور یہ قرآن کا سبق ہے. اچھا جی شاہ جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. قاضی صاحب, محمد علی جوہر, تنہائی کے سب دن ہیں, یہ جیل میں کہا تھا, کراچی جیل میں جب ٹرائل ہوا 4.5 سال دونوں بھائیوں کو سزا ہوئی. تنہائی کے سب دن ہیں, تنہائی کی سب راتیں, اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں, معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت, ایک فاسق و فاجر میں, اور ایسی کرامات بے مایا صحیح, لیکن شاید وہ بلا بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قبلہ غازی صاحب, اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے, اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد. اور میں آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ہیں, ہم حادث لوگ اپنے فائنائٹ لینز کے اندر ان کو سمجھتے ہیں. جو شانیں رب العزت نے آقا کو عطا کی ہیں حقیقتاً وہ انفینٹ ہیں, انفینٹ, دے آر انکمپیریبل. اور یہ بات اس پلیٹ فارم میں ہم اکثر کرتے ہیں, اور میرا دل کرتا ہے آج بھی آغاز میں ہم یہ بات ضرور کر دیں کہ ایک عام شخص ہے, ہمارا ویور جو پروگرام دیکھ رہا ہوگا, اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے, کسی خاص مسلک سے نہیں ہے, ہی از این آرڈنری کامن مسلم. تو ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے, شانوں کے درجے ہیں. کچھ لوگوں کی اپنے درجے کی معرفت ہے, کچھ لوگوں کی اپنے درجے کی معرفت ہے.
ایک کامن آدمی بلند درجے کی معرفت کو قبول کیا کرے، واہ، یہ نہ کہا کرے. اور یہ آپ کا جملہ ہے، میں آپ کی اجازت سے دہرا رہا ہوں. بسم اللہ. وہ روایتیں ضعیف نہیں ہیں جو آقا کی شان بتا رہی ہیں، وہ تو عظیم ہے، وہ تو عظیم روایات ہیں. تو ایک کامن مسلم اپنے دل کے اندر وہ وسعت رکھے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کی معرفت یہ ہے کہ اس کو حیات سرکار دو عالم کی سمجھ نہیں ہے، اور کسی کی معرفت یہ ہے کہ اس کائنات میں زندگی خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جرنیلوں کا جرنیل، آپ کی تائید میں ان کا کال، ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل ہیں، عظمت وہ ذرا بیان کر دیں. بعد میں مسلمان ہوا تھا، حضور کا وصال ہو چکا تھا. تو خالد بن ولید سے پوچھا میکرو کے مائکرو، تو اس نے کہا کہ دونوں بات کر دیں. انہوں نے کہا میکرو تو جبریل ہی بیان کر سکتا ہے، وہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. مائکرو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ذات حق کے مظہر عتم ہے. بے شک، ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی، ذات حق کے ایبسلیوٹلی. مظہر عتم. وہ جاوید نامے کا وہ مصرع میں پڑھتا نہیں ہوں شریعت کے حجابات کی وجہ سے، اقبال نے تو کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دل کرتا ہے کہ وہ کہہ دیا جائے، لیکن ہم نہیں کہتے. لیکن اگر کسی شخص کی معرفت کا درجہ کم ہے، پھر سن لے سراج منیر. کہاں یاد آ گیا دوست، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی بات ہو رہی تھی اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اہل علم. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. نوجوانی میں چلا گیا. سراج منیر سے پوچھا کہ قبر انور پہ بندہ جائے تو کیا سجدہ جائز ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں، حرام ہے، لیکن ہو جائے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سینیٹری ورکرز کو سمجھ نہیں آتی، ہائے ہائے ہائے، سینیٹری ہو ورکرز کا جائے یہ تو درجہ سبحان نہیں ہے. اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کیونکہ ایسا اس ہی، پہ شریعت لاگو نہیں نہ ہوگی، بے شک ایسے ہی. وہ تو پھر جذب کی کیفیت اس شک کو پتہ ہی ایسے نہیں. شریعت تو لاگو ہی ہوگی جب اس کو. اللہ رب العزت روکیے سر کو روکیے. ہاں، یہ تو سر کو اس وقت روکے گا جب ہوش ہوگا. دل کا سجدے کی تو اجازت ہے، دل تو ہے ہی ادھر. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ. ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکیں، خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے. واہ واہ واہ. جی تو قبلہ غازی صاحب اس اصولی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک جب آپ کے سامنے بیان ہو تو بلند درجے والی معرفت کو قبول کیا کریں، ایکسیپٹ کیا کریں، اس پہ آرگیو نہ کیا. whether you understand or not. Whether you understand, whether you comprehend or not, the personality of Prophet sallallahu alaihi wa sallam is greater, is more lofty than our comprehension. We need to understand this. We need to appreciate this. خیال و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسے. قبلہ غازی صاحب دو کوئک روایات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک تو خیر ماشاءاللہ دیوان صاحب تشریف لائے، اتنی خوبصورت گفتگو، کیا بات ہے دیوان تو پھر ماشاءاللہ جناب نے بھی تو جو باتیں میں جیسے حضرت رفاعی کی ذہن میں تھیں اور وہ ساری وہ تو ماشاءاللہ ہو چکی ہیں. دو کنٹمپرری باتیں، ایک تو علامہ صاحب کی آپ کے گھر کی باتیں ہیں وہ، اور مستنصر زین طارق صاحب کی ایک بات سے. انہوں نے کتاب لکھی غار حرا میں ایک رات، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور میری ان سے ملاقات بھی ایک آدھ دفعہ ہوئی. میں نے کہا طارق صاحب آپ نے جتنے سفر نامے لکھے ہیں مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے، اور فرینکلی میں نے پڑھے بھی نہیں ہیں، لیکن جو غار حرا میں ایک رات والا مستنصر ہے اس کا میں عاشق ہوں. وہ والا مستنصر مجھے بڑا پسند ہے. تو اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے مقام پر میدان احد تشریف لے گئے، اور وہ مقام جہاں پہ پہلے اب شاید ریسٹرکشن ہے کسی حد تک کہ 2003 میں گئے، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پہ قیام کیا تھا، صحابہ انہیں لے کے گئے تھے. میں اوپر گیا، وہ کلائم کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کلائم کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک بابا جی سامنے سے آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. وہ جیسے ایج کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور وہ کلائم بھی تھوڑی سٹیپ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے کراس میں نے کیا اور میں آئی واز اباؤٹ کہ میں بھی اس کلف کے اندر چلا جاؤں، تو میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا بابا جی آگے کیا ہے؟ تو بابا جی کی وہ جو آنسو تھے، اشک بار تھے، انہوں نے بے ساختہ کہا آگے آگے میرے نبی کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے میرے نبی کی خوشبو ہے، وہ مہک ہے. اور حقیقتاً یہ میٹافوریکل بات نہیں ہے،
it is also a physical phenomenon. واہ واہ وہ خوشبوئے پاک آج بھی وہاں پر موجود ہے. واہ. وہ کیا ہے شعر؟ خوشبو ہے دو عالم میں گلے چیتا اگلا کیا ہے مصرع؟ تیرے اوصاف حمید. ہاں جی شاہ صاحب. پھر آنے لگی حسرت مہانی، پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں. اوئے ہوئے ہوئے اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا، پھر آئے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائیں. اور ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں. اس میں ایک شعر بڑا زبردست ہے، آج میں پروفیسر سلمہ کو سنا رہا تھا. نظارہ فروزی کی عجب شان ہے پیدا، یہ شکل و شمائل یہ ابائیں یہ قبائیں. جی سبحان اللہ. قبلہ گاہ صاحب زائرین کے احوال تو بیان ہو چکے. جو انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جو نہیں جاتے ان کی خدمت میں کچھ عرصہ. اچھا واہ اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا. واہ. اللہ کے حبیب نے تو بڑی پیار کی بات کی. اچھا ان سے بھی ارشاد فرمایا کہ جو حج کرتا ہے پھر میرے پاس نہیں آتا فقط جفانی، وہ میرے ساتھ جفا کر رہا ہے پیار کے انداز میں. ٹھیک. پھر فرمایا کہ جو میری امت میں سے استطاعت بھی رکھے ہاں پھر بھی نہ آئے تو اس کے لیے بھی یوں فرمایا کہ اس کے لیے فلیس لہ عذر، اس کو اب عذر نہیں کہ تم کو صحبت غیر سے دن رات ہے، دیکھ اپنی بات اپنے ہاتھ ہے. یہ تو اللہ کے حبیب نے رحمت للعالمین ہے نا. اور اللہ کے حبیب کے رب نے کیا فرمایا؟ وہ فرما رہا ہے کہ جب منافقوں کو کہا گیا کہ حضور کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے معافی طلب کرو، اللہ کے حبیب تمہارے لیے معافی مانگیں تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا کہ آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول طلب کریں معافی اللہ سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنی گردن جھٹکتے ہیں، سر جھٹکتے ہیں. اور پھر اللہ کا حبیب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے وَرَأَيْتَهُمْ، اے حبیب آپ دیکھتے ہیں ان کو يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر میں ایسا کر رہے ہیں آپ کے پاس نہیں آ رہے. اب جو اگلی آیت شریفہ ہے اس کا ترجمہ پہلے عرض کرتا ہوں، آیت شریفہ بعد میں پڑھوں گا. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے تساں ہن انہاں نوں معاف کرو یا نہ کرو، میں نہ کر سکتا. ہائے 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 سواء علیہم، برابر ہے ان پر. استغفرت لہم، تسی معاف کر دیو، ام لم تستغفر لہم، یا تسی معافی دی طلب نہ کرو انہیں واسطے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں معاف کرے گا ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ تو فاسق ہیں، ان کو تو ہدایت نہیں ہے. واہ واہ شاہ جی. آخری صرف ایک جملے کا حضور، جو ستون مبارک ہے حضرت ابو لبابہ والا، وہ جب وہاں سے آئے نا سیدھا مسجد نبی، تو اللہ کے حبیب جو تھے وہ تو محاصرے میں، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا لو جانی، اگر میرے پاس آ جاتا لا استغفرت لہو، میں تو معاف کرا دیتا. اب اللہ کے سپرد گیا ہے، اب وہ جانے اس کا تم جانو اور آپ جانو. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر سعیدی آپ کا، کاظمی صاحب آپ کا. ناظرین کرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پروفیسر سلمہ خان سے ہم ہدیہ عقیدت سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول